خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ ایک مرتبہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا ہے، فقر و فاقہ کی شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی فلاں ملک میں فلاں شہر میں غریبی ہے، تنگ دستی ہے۔ اور ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے کہ راستہ پرامن نہیں ہے، راستے میں شانتی نہیں ہے، راستے میں امن نہیں ہے، راستے میں پرامن نہیں ہے، فلاں جگہ پہ لوٹ مار مچا رکھا ہے، لوٹ مار عام ہے، جیسے کہ اگر یہ تیلیہ رئیکہ والے پورنیہ جانا چاہیں تو برسونی میں رات میں پکڑ کر اس کو مارا جاتا ہے، یہ جیرو مائل جائے، گلاب باغ جائے، ان کو مارا جاتا پیٹا جاتا ہے۔ یہ دو شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے عدی اگر تم زندہ ہو تو تم یہ دیکھو گے کہ ایک عورت اکیلی ہیرا سے چل کر سفر کرے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خانہ کعبہ کا چکر لگائے گی، لیکن اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، صرف اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ تم یہ دیکھو گی راستے میں ڈاکو ختم ہو جائیں گے، تم یہ دیکھو گے کہ راستے میں لوٹ مار ختم ہو جائیں گے۔ اے عدی تم دیکھو گے یہ ایک عورت تنہائی میں سفر کا تنہا سفر کرے گی، اکیلی جائے گی، لیکن کوئی اس کو ٹارچر کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے لوٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی عزت سے کھیلنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی عزت کا کچرا نکالنے والا، کچرا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے عدی تم اور زندہ رہو تو یہ بھی دیکھو گے کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے کھول دیے جائیں گے، ان کی خزانے فتح کر لیے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اے عدی تم دیکھو گے قیامت آنے سے پہلے پہلے لوگوں کی حالت یہ ہو جائیں گی کہ لوگ میرے بھائیوں لوگ اپنے ہاتھ میں سونا لیں گے، کٹورے میں سونا لیں گے، چاندی لیں گے اور دوڑیں گے، بازار جائیں گے، گلی کوچوں میں جائیں گے اور کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوں گے میرے بھائیوں جو ان کی چاندی کو قبول کر لیں، جو ان کی زکات
زکوٰۃ کو قبول کر لے، جو ان کے سونے کو قبول کر لے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو ان کی زکوٰۃ کو قبول کر لے، جو ان کے سونے کو قبول کر لے، جو کوئی ان کے صدقے کو قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تین پیشین گوئی آپ نے ایک ہی حدیث کے اندر بیان فرمائے کہ عادی اگر تم زندہ ہو تو دیکھو گے کہ یہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی لیکن کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، اور یہ بھی دیکھو گے لوگوں کی حالت یہ ہو جائیں گے کہ آدمی سونا چاندی کٹورے میں بھر کر لے جائے گا لیکن اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دو شکایت کی تھی، آپ نے دو کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ ایک نے شکایت کی کہ فقر و فاقہ، غریبی ہے، ہماری حالت صحیح نہیں ہے، تنگ دستی چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یادی ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، تم دیکھو گے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں سونا لے کر جائیں گے، چاندی لے کر جائیں گے، جیسے تلیاں والے برسونی جائیں گے، پورنیا جائیں گے، کٹیہار جائیں گے، ان کی زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی سب مالدار ہو جائیں گے۔ اور کہا تھا کہ راستہ پرامن نہیں ہے، ڈاکو لگا ہوا ہے، لوٹ مار، کہیں پر بیگ لوٹا جاتا ہے، کہیں پر کسی کے مال کو چھینا جاتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ راستہ اس وقت پرامن ہو جائے گا۔ حضرت عادی فرماتے ہیں اے لوگوں، میں نے وہ زمانہ دیکھ لیا کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، مکہ آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، چکر لگایا، اور اس عورت کے اندر کسی کا ڈر نہیں ہوا اللہ کے علاوہ، کسی کا ڈر نہیں ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے دور میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی عورت تنہا چلے؟ اسکول اور کالجوں کا بھی یہ حال صحیح نہیں رہا کہ کوئی لیڈیز اکیلی چلے، تنہا چلے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے معاملات ہمارے ملک میں آتے ہیں لیکن اس کے اوپر قانون نہیں بن رہا ہے۔ قانون بن رہا ہے میرے بھائیوں وواد کا، قانون بن رہا ہے ذات پات کا، قانون بن رہا ہے کسی کو چھوٹا دکھانے کا، لیکن اس کے اوپر قانون نہیں۔ دیش کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، اس کے اوپر قانون نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ تم دیکھو گے کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، کسی ڈاکو کا ڈر نہیں ہوگا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا۔ عدی کہتے کہ میں نے وہ دور دیکھ لیا۔ عدی کہتے ہیں لوگوں تم وہ زمانہ بھی دیکھ لو گے۔ کون سا زمانہ؟ کہ ایک آدمی سونا اپنے ہاتھ میں لے گا، چاندی اپنے ہاتھ میں لے گا۔ یہ زمانہ قیامت سے پہلے آئے گا، قیامت سے پہلے آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے فقیروں کی تعداد دن بہ دن گھٹتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، فراڈ آدمی نکلیں گے الگ بات ہے، لیکن ہماری حالات غریبی نہیں رہیں گے، فقیروں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں وقت سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیجیے۔ حضرت عمر نے یہی کہا تھا کہ لوگوں تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب و کتاب کر لو۔ جب تک زندہ ہو اپنی زندگی میں، بچی ہوئی زندگی میں کچھ دان دے دو، کچھ نیک اعمال کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک پیشین کو یہ بھی کی تھی کہ اے لوگوں تم دیکھو گے قیامت اس وقت نہیں آئے گی اور یہ امت اس وقت فنا نہیں ہوگی، یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، جب تک تم دیکھو گے نہ دیکھ لو کہ سڑکوں پر اعلانیہ زنا ہو رہا ہے، لوگ چوراہے پہ زنا کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیامت آنے سے پہلے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے، چوراہے پہ زنا کریں گے، اور اس دور کا سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو یہ کہیں گے کہ اے فلاں تم سڑکوں پہ زنا نہ کرو، چوراہے پہ زنا نہ کرو، جاؤ کسی پردے کے پیچھے زنا کرو، پردے کے پیچھے یہ غلط کام کرو، اس دور کا سب سے اچھا آدمی ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے زنا عام ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ آپ کی پیشین گوئی تھی اور آج وہ زمانہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ نشانیاں چھوٹی ہے، ان نشانیوں کو بیان کر کے بڑی نشانیاں رکھوں گا، پھر قیامت کا زلزلہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا اے لوگوں قیامت آنے سے پہلے تم دیکھو گے کہ اس امت میں اس دور میں فتنہ پھیل جائے گا، عورت کا فتنہ ہو جائے گا، مال کا فتنہ ہو جائے گا، اولاد کا فتنہ ہو جائے گا،
तुम देखोगे। इसलिए अल्लाह फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। आए लोगों, उस फितने से बचो जो फितना आएगा तो सबके घरों में ही आएगा, खास खास लोगों के घरों में नहीं आएगा। जब जमीन में ज़लज़ला आता है तो उसी तरह किसी को जब किसी का घर नहीं देखता सारे लोगों के घर में आता है, वो फितना आएगा तो नमाजियों के घरों में नहीं आएगा, बेनमाजियों के घरों में भी नहीं आएगा, आएगा तो सबके घरों में आएगा। ये नहीं कि नमाजियों के घर में आया, ये नहीं कि हाजियों के घर में आया, ये भी नहीं कि सिर्फ बेनमाजियों के घरों में आएगा, आएगा तो सबके घरों में आएगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। ऐ लोगों, उस फितने से बचो जो फितना तमाम लोगों में आएगा, सिर्फ खास खास लोगों में नहीं आएगा। उस फितने से बचो। ये नहीं कि वो फितना आ गया तो किसी मखसूस घर में आएगा, नहीं मेरे प्यारे साथियों, आएगा तो पूरी बस्ती में आएगा, पूरे इलाके में आएगा। उस इलाके में दो चार अगर नेक आदमी भी होंगे तो आप ये नहीं कहिए कि हम बच जाएंगे, सबको ले डूबेंगे। आपने कहा कि उस फितने के आने से पहले अपनी तैयारियां कर लो। और ये हदीस भी है, आपने फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम। ऐ लोगों, तुम नेकियां करने में जल्दी करो, नमाज पढ़ने में अपना कदम आगे बढ़ाओ। ऐ लोगों, तुम दान करने में आगे आगे रहो, कहीं पर दीनी प्रोग्राम हो रहा है उसमें तुम हाथ बटाओ, कोई यतीम है उनकी मदद करो, बेसहारा है उसका सहारा बनो, नेक काम करने में जल्दी करो। इससे पहले के पहले तुम्हारे घरों में फितना आ जाए का क़िताइल लैलिल मुज़लिमी। जिस तरह तारीक रात में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जब अंधेरी रात होती है, जब अंधेरा ही अंधेरा होता है तो हम किसी चीज को देख नहीं पाते हैं। हम टॉर्च जलाते हैं फिर भी ज्यादा दूर तक देख नहीं पाते हैं। हमारे नजर में बादल भी छुपे हुए रहते हैं, हमारे नजर में तारे भी छुपे रहते हैं, हमारे नजर में चांद भी छुपे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए कहीं जाना चाहे फिर भी हमें लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है, हमें बल्ब का सहारा लेना पड़ रहा है, हमें जनरेटर चलाना पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसी तरह जब वो फितना आ जाएगा तो जिस तरह अंधेरी रात में हम किसी चीज को देख नहीं पाते हैं, उसी तरह फितना आ जाएगा तो हमें बाप पहचान में नहीं आएगा, माँ पहचान में नहीं आएगा, हमें नमाज का तरीका पता नहीं चलेगा, हमें अच्छाई का रास्ता पता नहीं चलेगा, हमें रोजा की फजीलत पता नहीं चलेंगे, हमें दुनियादारी से मतलब होंगे, दीन को भूल जाएंगे, कयामत को भूल जाएंगे, जन्नत और जहन्नम हमारे सामने नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते बादिरू बिल आमाल फितनन। आए लोगों, नेकियां करने में जल्दी करो, फितनन उस फितने के आने से पहले पहले क़िताइल लैलिल मुज़लिम, उस तारीख रात के हिस्से की तरह जो बिल्कुल छा जाएंगे और तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा किस लिए होगा? उस वक्त का आलम क्या होगा, उस वक्त की हालत क्या होगी, लोग किस हालत में होंगे, लोग किस पोजीशन में होंगे। आपने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युस्बिहु मुमिनन व युस्बिहु औ युमसी मुमिनन। मेरे प्यारे साथियों, आपने फरमाया लोगों की हालत ये हो जाएंगे कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, सुबह नेक इरादे से उठेगा, नेक तमन्ना लेकर उठेंगे, लेकिन शाम होते होते उनके दिल की दुनिया बदल जाएगी, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। और युमसी मोमिनन, या शाम को मोमिन होगा लेकिन वयुस्बिहु काफिरन, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कितने लोगों का तजुर्बा है, आप गौर कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि तेल ले रही क्या वहां जलसा हो रहा था, वहां पर अच्छा बयान सुने थे, आज के बाद से जन्नत के बारे में सोचूंगा, आज के बाद से जहन्नम से बचने की तैयारी करूंगा, जन्नत जाने की तैयारी करूंगा। यहाँ में कितने लोगों का इरादा होगा, लेकिन यहाँ से चलेगा, यहाँ से घर तक जाएगा, फिर कि उनकी दिल की दुनिया बदल जाएगी, फिर इरादा बदल जाएगा, वो सोचेगा नहीं नहीं मैंने जो इरादा किया तो उससे बाज आ जाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, और आपने फरमाया ऐसा इसलिए होगा यबीगु दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, उस वक्त लोगों की हालत ये भी हो जाएंगे कि लोग दुनिया की खातिर, दुनिया के ओहदे के खातिर, दुनिया के बोझ के खातिर, दुनिया के चंद ओहदे के खातिर, चंद सिक्कों की खातिर अपने ईमान को बेच देंगे, अपने ईमान का सौदा कर देंगे। हालत ये हो जाएंगे कि दुनिया के लालच में आकर, 2 रुपये के लालच में आकर, 2 टके के लालच में आकर अपने ईमान को बेच देगा।
آپ نے مدینے کے کسی پہاڑ پر چڑھ کے فتنے کے بارے میں فرمایا. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے فرمایا کسی ٹیلے پر چڑھ گئے, کسی پہاڑ پر چڑھ گئے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ہل ترون ما ارا, میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں, کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں؟ آپ صحابہ نے فرمایا قالوا لا, اے اللہ کے نبی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ ہی بتائیے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان قریب انی لا ارى الفتن, میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں, اس بارش کے قطروں سے تم بچ نہیں پاتے ہو, اسی طرح فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں, بارش کی بوندوں کی طرح داخل ہو رہے ہیں. بارش کی بوندیں جب گرتی ہے تو انسان اس سے بچ نہیں سکتے ہیں, بارش کے قطرے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو انسانوں سے بچ نہیں سکتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں ان قریب فتنہ دیکھ رہا ہوں, وہ فتنہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. وہ فتنہ جب آ جائے گا بارش کے قطروں سے بچنا مشکل ہے, بارش کی بوندوں سے بچنا مشکل ہے, اسی طرح اس فتنے سے بھی بچنا مشکل ہے. اس سے پہلے کہ تم اپنی نیکیاں کرنے میں قدم آگے بڑھاؤ. وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ, زمین میں فتنہ زیادہ پھیل جائے گا. میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کتنا فتنہ پھیل گیا ہے. کبھی مسلمان ہندو کو لے کر, کبھی دیش کو لے کر, کبھی عہدے کو لے کر, کبھی کچھ تو کبھی کچھ, فتنہ ہی فتنہ. فتنہ کا معنی ہوتا آزمائش, اور اس آزمائش سے ہمیں اور آپ کو دوچار ہونا ہے, لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس میں صبر کریں, اپنا ایمان مضبوط کریں. ہم سے ہماری مسجد چھین لی گئی. میرے بھائیوں خوشی کے دن غم میں تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن اس وقت صبر کے علاوہ ہے ہی کیا؟ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مسلمانوں صبر رکھیے, ہمیں ہمارا گوشت ضرور ملتی رہے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ, فتنہ ظاہر ہوگا. یہ چھوٹی نشانیاں تھی, اور آپ کو بتا دوں کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے. نشانیاں ضرور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں, لیکن ان کا علم کسی کو نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے, انسان کی شکل میں آئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے. ان سوال میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آئے اللہ کے آئے, اس نے ایک سوال کیا کہ اے محمد اخبرنی عن الساعہ, آپ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کا عالم کیا ہوگا, قیامت کی حالت کیا ہوگی. آپ نے فرمایا اے اجنبی آدمی میں تمہیں جانتا نہیں, لیکن ہاں سنو میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو, تم سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. مل مسئول عنہا بیعلم من السائل, جن سے تم پوچھ رہے ہو پوچھنے والا, اور جن سے تم پوچھ رہے ہو بتانے والا, میں زیادہ نہیں جانتا ہوں. جتنا تمہیں علم ہے قیامت کے بارے میں اتنا مجھے علم ہے. میرے پیارے ساتھیوں قرآن میں بھی جب یہ سوال کیا گیا, آپ سے کفاروں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ تو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ تو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ تو جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں, آپ تو جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں, بتائیے قیامت کب آئے گی, تب ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں. میرے بھائیوں ہم یہ سنتے ہیں کہ دادا نے کہا تھا قیامت آئے گی, باپ نے کہا تھا, پر دادا لکڑ دادا سب نے کہا قیامت آئے گی, آئی کہاں سے؟ یہ جھوٹی بات ہے, یہ من گھڑت بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہے ہیں تو صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ ہاں قیامت ضرور آئے گی, لیکن کفار آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں. قرآن میں اسی چیز کو دہرایا گیا, یسألوا ایان یوم القیامہ, کہ قیامت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محمد لوگ جب آپ سے پوچھیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ ان سے کہیے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں چنیا جائے گی, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند بے نور ہو جائیں گے, چاند بے نور ہو جائیں گے. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لگے گا, کوئی اگر سائنس والے اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو معلوم ہے کہ چاند کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. یہ جو چاند رات میں چمکتا ہے ان کے پاس اپنا کوئی پرکاش نہیں ہے, یہ سورج کی روشنی ہمیں اور آپ کو رات میں پہنچاتا ہے, گویا کہ چاند آئینے کا کام کرتا ہے. سائنس کی بات بتا رہا ہوں
کہ چاند کے پاس اپنا کوئی پرکاش نہیں ہے، اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہمیں اور آپ کو رات میں آئینے کی طرف پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے اگر کہا ہے کہ چاند بے نور ہو جائیں گے، واقعی اگر چاند کے پاس اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا میرے بھائیوں، یہ زمین کا چکر چاند لگانا چھوڑ دیں گے تو واقعی چاند اور سورج کے بیچ ایک ٹکراؤ ہوں گے جو جمع کر دیے جائیں گے، اس اعتبار سے وہ بے نوری میں جمع کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہوں گی کہ چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ کلیئر نہیں بتا رہا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ہاں اس کی کچھ سنکیت بتا رہے ہیں، کچھ علامت آپ نے بتائیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے تم یہ علامت دیکھو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مرتبہ حذیفہ بن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اور قیامت کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ما تذاکرون، تم لوگ کس وشے پر چرچا کر رہے ہو، کس بات کو لے کر چرچا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی ہم تو نحن نذکر الساعہ، ہم تو قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انھا لن تقوم الساعہ، اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی ترون قبلها 10 آیا، یہاں تک کہ تم 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ قیامت کا علم نہیں بتا پایا کہ 2050 میں آئیں گے، 60 میں آئیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ 10 بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لو۔ ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد زلزلے کی بھیانک منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 10 بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، آپ نے فرمایا زمین میں دجال آئیں گے، لوگوں کو بہکائیں گے، ان کے ہاتھ میں نقلی جنت ہوں گے، نقلی جہنم ہوں گے، حقیقت میں نقلی جنت جہنم ہوں گے اور نقلی جہنم جنت ہوں گے، لوگوں کو بہکائیں گے، باپ کو زندہ کر دے گا، دادا کو زندہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جو ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو نہیں لائیں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دجال کا معنی ہوتا ہے فراڈ، دجال کا معنی ہوتا ہے دھوکے باز۔ دجال دنیا میں آئیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے، انہیں گمراہ کریں گے۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے زمین میں بھی اللہ رب العالمین عیسیٰ کو بھیجیں گے، زمین میں امام مہدی بھی آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، دجال آ کے سب کو بھکائیں گے۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ہی آئیں گے، جن عیسیٰ کو اللہ نے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ پہ ہم شکل کسی کو کھڑا کر دیا اور یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا، دشمنوں نے اس کو مار دیا، سولی دے دیے، اس کو قتل کر دیے، مار دیے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام مر گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی کا پردہ فاش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے اس دنیا میں بھیجیں گے۔ قیامت کی علامت یہ بھی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ ایک نبی زندہ ہے جن کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے، قیامت سے پہلے پہلے آئیں گے اور 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ وقت جو ہوگا صبح کا وقت ہوگا۔ جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صبح کا وقت ہوگا، 2 فرشتوں کے کاندھے سہارا لگا کر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی مسجد میں آئیں گے، صبح کا ٹائم ہوگا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہلے سے کھچاکھچ بھر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جماعت کا انتظار ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے اے لوگوں، میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں امام بن کر نہیں آیا ہوں، میں تمہارا امام نہیں ہوں، جاؤ تم ہی لوگ امام بنو، جاؤ تم ہی لوگ نماز پڑھاؤ، میں تو مقتدی کی صف میں شامل ہوں گا، میں تمہارا امام نہیں ہوں۔ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک نبی اس دنیا میں آئیں گے میرے بھائیوں، وہ ہمارا امام نہیں بنے گا، اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس امت کی فضیلت
کیا فضیلت ہے، ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، وہ بھی ہمارا امام نہیں بنے گا، یہ امت اس کا امام بنے گا، وہ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ان کی ایک علامت، قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، یہ جو سورج ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلے اروناچل پردیش میں دکھائی دیتا ہے، یہ سورج جو پورب سے طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، قیامت کی علامت یہ ہے وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، یہ سورج جو طلوع ہوں گے، پشچم سے طلوع ہوں گے۔ میرے بھائیوں، قیامت سے پہلے پہلے دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو سورج کو پورب کی جگہ پشچم سے طلوع کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وَثَلَاثَةَ خُسُوف، 3 جگہ میں زمین دھسا دیے جائیں گے، خسف بالمشرق، مشرق میں، وخسف بالمغرب، مغرب میں، وخسف بجزیرۃ العرب، اور جزیرہ عرب میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، الدخان، ایک ہوا ظاہر ہوں گے، ایک دھواں ظاہر ہوں گے، اور آخری جو نشانی ہوگی وہ نار ذالک، آخری جو نشانی ہوگی ہمیں اور آپ کو لے کے بھاگیں گے کس کی طرف؟ میدان محشر کی طرف، اور تطرد الناس الی محشرہم، میدان محشر کی طرف۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نشانے جب ظاہر ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا۔ اب زلزلے کے بھیانک منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا کہ اے اسرافیل، اب سور پھونکو، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے، اب سور پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین میں اچانک زلزلہ آئے گا۔ زمین کو انسان ہلا نہیں پاتا ہے، زمین کے اندر کتنی طاقت ہے، لیکن جب بھونچل آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلا دی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سور پھونکے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھیانک زلزلہ آئے گا۔ اسی کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، زمین اپنے اندر بوجھ کو نکال دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، میرے پیارے ساتھیوں، زمین کو ہلا دیے جائیں گے، زمین اپنے اندر ہونے والے بوجھ کو بھی نکال دیں گے۔ انسان حیرت سے کہیں گے وقال الانسان ما لها، انسان کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور زمین میں ہونے والے تمام چیزوں کو زمین بیان کر دیں گے۔ یومئذ تحدث باخبارها بان ربک اوحی لها، زمین اپنے اندر ہونے والے تمام چیزوں کو رب کے حکم سے، اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے رب کے حکم سے تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ زمین میں جو چھپے ہوئے خزانے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، جتنے بھی خزانے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، زمین اپنے اندر بوجھ کو نکال دیں گے۔ زمین میں جو گناہ ہوا، زمین کے اندر جہاں پہ بدکاری ہوئی، زمین کے اندر جہاں پہ بیٹھ کر شراب پی گئے، زمین کے اندر جہاں پہ خون ریزی کا کام ہوا، جہاں پہ قتل و غارت گری کا کام ہوا، جہاں پر مرڈر ہوا، جہاں پر کسی کا ریپ ہوا، جہاں پر خون خرابہ ہوا، زمین اپنے اندر ہونے والے تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا، اور اسی چیز کو حدیث میں اور قرآن کی آیتوں سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کی زبان کو بند کر دیں گے، انسان کے منہ کو بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے زبان کو بند کر دیے جائیں گے، منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، انسان کے پورے اعضاء گواہی دیں گے۔ اسی طرح جب زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین اپنے اندر ہونے والے تمام چیزوں کو بیان کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زلزلہ شروع ہوا، اور زلزلہ شروع ہونے کے بعد یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب پھونکا جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اس وقت ایک عالم اور یہ بھی ہوگا، اللہ رب العالمین اسی چیز کو قیامت کے نام سے بھی رکھ دیا ہے، القاریہ، جس کا معنی کھڑکھڑا دینے والی، انسان کو چوکنا کر دینے والی، اسی کے نام سے ایک سورت بھی بنائی گئی ہے، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، انسان کو باخبر کر دینے والی، انسان کو چوکنا کر دینے والی۔ کھڑکھڑانا کا مطلب یہ ہے جب آپ گھر کے اندر ہوتے ہیں اور کوئی انسان
گھر کی باہر آپ کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، اشارہ اس بات پر ہے کہ آپ کے دروازے میں کوئی آیا ہے، آپ کو خبر کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کا نام پڑ گیا القاریہ۔ جب میرے بھائیوں زمین ہلا دی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا، سور پھونکا جائے گا، انسان کو خبر کر دیے جائیں گے کہ قیامت ہو رہی ہے، انسان کو خبر کر دیے جائیں گے زمین میں زلزلہ ہو رہا ہے، انسان کو خبر کر دیے جائیں گے کہ قیامت کی علامت اور نشانیاں پوری ہو گئی ہے، تم پر زلزلہ برپا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت عالم یہ ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، انسان پراگندہ پروانوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پہاڑ بھی کتنے مضبوط ہیں، پہاڑ بھی کتنے وزندار ہیں، لیکن روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی، نمازیں زیادہ ہوں گی، روزے زیادہ ہوں گے، نفلی نماز پڑھ کے نفلی روزے رکھ کے زیادہ نیکیاں کمائے ہیں، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گے، جن کے میزان بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کی نیکیاں کم ہوگی، جن کے پلے ہلکے ہوں گے، ان کا بھائیوں ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔